بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی کانفرنس ہوئی پاکستان میں، اسلام آباد میں۔ اس میں ملالہ یوسفزئی شریک ہوئی اور انہوں نے جہاں پر اور باتیں کی وہاں پر یہ کہا کہ اگر طالبان کے حوالے سے بات نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ پھر انہوں نے طالبان پہ اعتراضات اٹھائے۔ ان اعتراضات میں سر فہرست ایک اعتراض یہ تھا کہ طالبان بچیوں خواتین کو تعلیم کے خلاف ہیں، اسی طرح اور خواتین کو سماجی زندگی گزارنے یعنی ملازمت کے مواقع، اسی طرح سیاسی طور پر میدان میں آنے سے طالبان روکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے طالبان کی مذمت ضروری ہے۔ یہ انہوں نے گفتگو کی، ان کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اب میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اعتبار سے ایک بچی کو، ایک خاتون کو کون سی تعلیم سکھانی ضروری ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، تعلیم کا اگر دیکھا جائے مفہوم تو یہ ہے کہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ایک اچھے طریقے سے زندگی کیسے گزاریں۔ یہ تعلیم کا خلاصہ ہے۔ اب اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ مذہبی جو اسلامی تعلیم ہے آیا اس مقصد کو پوری کر رہی ہے یا نہیں، تو اگر دیکھا جائے تو اسلام کی مذہبی تعلیم نہ صرف اس مقصد کو پورا کر رہی ہے بلکہ اسلام کی جو تعلیم ہے اس کا مقابل دنیا میں کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے۔ یعنی اسلام تو سو کر اٹھنے سے لے کر دوبارہ سونے تک، پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک، ہر مرحلے پر خاتون ہو یا مرد، بچہ ہو یا بڑا، بچے ہو یا بوڑھی، ہر ایک کو مکمل رہنمائی کر رہا ہے اسلام۔ اور اسلامی مذہبی تعلیم طالبان نے اس کو نہیں روکا۔ تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ طالبان بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں تو یہ بالکل بیکار ہے، اس لیے کہ اگر انگریزی تعلیم نہیں دلوائی جا رہی، انگریزی افسانے نہیں پڑھائے جا رہے، انگریزوں کے موافق جو تعلیم ہے وہ نہیں دلوائی جا رہی، تو یہ کہنا کہ طالبان تعلیم کے خلاف ہیں یہ بالکل لغو اور فضول اور بے شرمی والی بات ہے، انتہائی بے غیرتی ہے کہ اگر اپنے اعتبار سے ہم تعلیم دلوائیں اور مغربی اور آقاؤں کو خوش نہ کریں تو یہ تعلیم ہی نہیں، ایسا جھوٹ ہے کہ جو ہم پہ غالب آ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم مذہبی تعلیم کو تعلیم ہی نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ملالہ یوسفزئی اور ان کے اعلی کاروں کو شرم اور حیا کا پیمانہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بھائی جھوٹ بولیں تو کم از کم اس کے سر پیر تو ہوں۔ یہ کیسے ہے کہ طالبان اسلامی مذہبی اعتبار سے تعلیم دلوائیں لیکن تمہارے اعتبار سے تعلیم نہ دلوائیں تو تم کہو کہ جی وہ تعلیم ہی نہیں ہے؟ کیسی ناانصافی ہے۔ اسی طرح ملازمت کے مواقع دینا اور سیاسی اعتبار سے خواتین کو شامل نہ کرنا، تو اگر دیکھا جائے ہماری 1400 سالہ تاریخ جو اسلامی حکومتوں کی تاریخ ہے وہ اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کی ہے، خاتون کو ملکہ بنایا ہے مگر گھر کی چار دیواری کا۔ اور ملازمت ضروری اس کے لیے ہوتی ہے جس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ خاتون کی چار حالتیں ہوتی ہیں، یا تو بیٹی ہوتی ہے، یا بیوی بنتی ہے، یا ماں بنتی ہے، یا جو ہے وہ بہن بنتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اسلام نے کسی بھی مرحلے پر اس بحث مذہبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی خاتون کو لاوارث نہیں چھوڑا کہ اس کو اپنے گزر اوقات کے لیے ملازمت کرنا پڑے۔ بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے ذمہ لگایا، بیوی ہے تو اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ لگایا، بہن ہے اور اگر ان کے والدین نہیں ہیں تو بھائی کے ذمہ لگایا کہ وہ جو ہے مطلب اس کے اخراجات کی ذمہ داری لے۔ تو اب بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے تو اولاد کے ذمہ لگایا۔ تو کوئی ایسا مرحلہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ملازمت کے لیے جانا پڑے۔ اب اس کو ملازمت کے لیے جانا نہیں پڑ رہا، تم کہتے ہو ضرور جاؤ۔ بھائی وہ مغربی معاشرہ ہے جس نے مادر پدر آزاد ماحول پیدا کر دیا ہے۔ جب بچی بالغ ہو رہی تو اس کو یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ اپنے ہی باپ کو، اپنی ہی ماں کو کرایہ دینا پڑ رہا ہے، تو اس کو تو ملازمت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اسلام نے کسی بھی مرحلے پر عورت کو ذمہ داری دی ہی نہیں، اس کو خرچ اٹھانے کی، اس کے خرچ کی ذمہ داری دوسروں پر رکھی ہے، تو پھر اس کو ضرور بھیجنا ہے۔
یعنی ہم پہ ایسا وہ کرنا ہے کہ بھئی ہم کہتے ہیں ہم بھیجنا نہیں چاہتے، لیکن تم کہتے نہیں نہیں تم عورتوں کو ملازمت کے لیے باہر بھیجو، تو یہ تو تم ظلم کر رہے ہو، اور یہی ظلم ہماری مسلم ممالک میں تم کر رہے ہو کہ عورتوں کو ورغلا کر ترغیب دے کر گھر کی چار دیواری سے باہر نکال رہے ہو، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ ہماری وہ عورتیں جو طلاق کو ناپسند کیا کرتی تھیں، آج ٹی وی شوز میں آ کے اور انٹرویوز میں آ کے اور جو ہے یوٹیوب پہ آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے بڑی ایک اعزاز کے ساتھ بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی ہمیں 2 طلاقیں ہوئیں، 3 طلاقیں ہوئیں، اور پھر وہ گھر بسانی کے جو ہے طریقے بتلا رہی ہوتی ہیں۔ تو بھائی یہ ذمہ داری الزام ہم پہ عائد نہ کرو کہ ہم عورتوں کو، یعنی طالبان عورتوں کو ملازمت کے مواقع نہیں دیتے، بلکہ یہ تم خود اپنے پر ذمہ داری وہ کرو کہ تم نے عورت کو اتنا بے سہارا چھوڑا کہ وہ بیچاری بالغ ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ آتی ہے اس پر کہ وہ اپنا کمائے گی کیسے، کیا کرے گی، اور پھر جو ہراسانی کے جو واقعات جو مغربی معاشرے میں ہیں اس کا اثر ہمارے معاشرے میں بھی پڑ رہا ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے کمانے کے لیے تو یقیناً تو پھر شیطان اس کے ساتھ چلتا ہے، تو شیطانی اثرات کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے وہ جنسی ہراسانی کا وہ جو ہے مرتکب ٹھہرتی ہے کسی نہ کسی انداز سے، تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو باہر نکلنے کی ذمہ داری ہی نہیں ڈالی۔ تیسری چیز ہے سیاسی اعتبار سے، تو دیکھیں اسلام نے پسند ہی نہیں کیا کہ عورت سربراہ بنے، گھر میں بھی گھر کی چار دیواری میں جو زندگی میاں بیوی کی زندگی ہے اس میں بھی مرد کو سربراہ بنایا، حالانکہ گھر کے اندر عورت ہی سارا کچھ کرتی ہے لیکن سربراہ پھر بھی مرد کو بنا دیا۔ تو اس لیے طالبان پر یہ اعتراض یہ درست نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اس لیے ملالہ یوسفزئی جیسے اعلی کار جو مہرے ہیں سب کے علم میں ہیں کہ وہ کس طرح یہاں سے گئی ہیں اور کس طرح ان کو نوبل پرائز دیا گیا، نوبل انعام دیا گیا، تو بھئی یہ ان پر اعتراض بھیجا ہے۔ اللہ پاک ہمارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے کہ بھئی وہ اس جھوٹ کو کہ تعلیم کے نام سے جو ہماری عورتوں کو بے حیا کر رہے ہیں، ہماری مخلوط ماحول دلوائے میں ہماری بچیوں کو بے حیا کیا جا رہا ہے اور ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، طالبان کو نہیں۔ طالبان کا اقدام اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کی اسلامی جو عمارت اسلامیہ وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کو قائم کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اثرات پورے اسلامی ممالک میں عطا فرمائے۔